أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، بزرگان محترم، اس سے پہلی مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، جامع ترین دین ہے۔ اللہ نے اس کا اعلان بھی قرآن میں کیا، الیوم اکملت دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین اسلام مکمل ہے، جامع ہے، جس میں بے شمار شعبے۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ دین اسلام ایک معقول مذہب ہے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر کچھ باتیں اور چیزیں ایسی ہوں جو خلاف عقل ہوں۔ دین اسلام معقول ہے، عقل میں آنے والا ہے۔ یہ بات عرض کرتے ہوئے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دین اسلام معقول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کے دماغ میں بھی آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی عقل والا ہو اور چھوٹی عقل والے کے دماغ کے اندر کوئی بڑی بات نہ سمائے اور اس کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس طرح کچھ بے عقل لوگوں یا کم عقل لوگوں کے سمجھ میں نہ آنے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ دین اسلام غیر معقول ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بہت بڑے بڑے عقل مند، انہوں نے دین اسلام کو پرکھا اور دیکھا اور جانچا اور بھالا اور بتایا کہ دین اسلام تو انتہائی معقول، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں کچھ باتیں نہیں آتی اور وہ بہت ساری باتوں میں تمیز اور فرق نہیں کر پاتے، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ میں نے اس کی مثال آپ کو دی تھی، میں نے بتایا تھا کہ بعض چیزوں کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلاف عقل ہے، وہ خلاف عقل نہیں بلکہ وہ تو خلاف عادت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ ایسا کام کہ دنیا میں عام طور پر نہیں ہوتا، دنیا والے اس کو کر نہیں سکتے، لیکن اللہ کر کے دکھا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ آگ روزانہ چیزوں کو جلاتی ہے، ہم جلاتے ہیں، آپ جلاتے ہیں، مومن جلاتے ہیں، کافر جلاتے ہیں، ماننے والے جلاتے ہیں، غیر ماننے والے جلاتے ہیں۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ آگ اس لیے جلانے کا کام کرتی ہے کہ اللہ نے آگ کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جلایا کرے، لیکن اگر خدا خود اس کے اندر سے یہ بات چھین لے اور جلانے کی قوت کو سلب کر لے تو پھر آگ نہیں جلائے گی، اس میں عقل کے خلاف کون سی بات ہے؟ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو کیوں نہیں جلایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے آگ کے اندر سے تاثیر کو سلب کر لیا تھا،
اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، وہاں کے حالات کو دیکھا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا۔ بھائی کیا عقل میں نہیں آتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عقل میں نہیں آتا کہ اتنا لمبا چوڑا سفر بہت محدود وقت کے اندر کیسا کر لیا۔ وقت تھوڑا، ایک رات کا کچھ حصہ، اور اس کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر کہ آسمانوں پر چلے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی، جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا، اور پھر اس سے اوپر بھی جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک تشریف لے گئے، اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ ساری باتیں ہوئی اور رات کے تھوڑے سے وقفے کے اندر ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا، کیسا ہو گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پلین کے وجود سے پہلے، جب پلین پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں اگر کسی آدمی کو یہ کہا جاتا کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ فجر کی نماز انڈیا کے اندر پڑھیں، بنگلور کے اندر پڑھیں، اور ظہر کی نماز آپ جدہ کے اندر پڑھیں، تو لوگوں کی عقل میں شاید نہ آتا۔ لوگ کہتے کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں فجر پڑھیں اور ظہر کی نماز جا کر جدہ میں پڑھیں؟ اتنا لمبا چوڑا فاصلہ یہ کیسے طے ہو سکتا ہے اور کیسا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا، لیکن آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فجر پڑھنے والے ظہر کی نماز سعودی عربیہ میں پڑھتے، یہاں پر فجر کی نماز پڑھنے والے بہت سارے لوگ امریکہ کو جاتے ہیں اور وہاں پر عشاء کی نماز پڑھ لیتے۔ یہ جو اتنا لمبا چوڑا فاصلہ جو پہلے زمانوں میں مہینوں میں طے ہوتا تھا، آج گھنٹوں کے اندر طے ہو رہا ہے، جب اللہ نے ہم کو اور آپ کو اتنی لیاقت اور صلاحیت اور سائنسدانوں کو اتنی عقل و تمیز اور ان کے اندر ایسا ایک کمال عطا کر دیا کہ وہ ایسی چیزوں کو ایجاد کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہاں سے وہاں تک کا اتنا لمبا چوڑا فاصلہ بہت مختصر سے وقت کے اندر طے کیا جا سکتا ہے، تو جو خدا کے پلینوں کے بنانے والوں کو بنانے والا ہے، سائنسدانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو عقل دینے والا ہے، ان کے اندر یہ لیاقت پیدا کرنے والا ہے، وہ خدا اپنے نبی کو بغیر کسی واسطے کے خود ہی اڑا کے لے جائے اور آسمانوں کی سیر کرا کے لا کے چھوڑ دے، تو آپ کو تعجب کی کیا بات؟ یہ کوئی خلاف عقل نہیں، ورنہ تو آپ کہیے کہ پلین کا اڑنا بھی خلاف عقل ہے، اس لیے کہ آج سے 100 برس 150 برس پہلے تو اس کا وجود نہیں تھا۔ اب 100 برس 150 برس پہلے جو پلین تھی نہیں، تو اس زمانے کے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات کا نہ آنا خلاف عقل ہونے کی دلیل ہے، تو پھر آج آپ کیسے اڑ رہے ہیں؟ معلوم ہوا یہ خلاف عادت تھا، خلاف عقل نہیں تھا۔ یہ خلاف عقل نہیں، خلاف عادت ہے، یعنی عام طور پر اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ ان دونوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے خلاف عادت اور ایک ہوتا ہے خلاف عقل۔ خلاف عادت عموماً نہیں ہوا کرتا، اور خلاف عقل وہ ہے جو کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی طلبہ کو بتایا تھا کل پرسوں 2 دن پہلے، سائنسدان، یہ فلاسفہ اور منطقی، یہ حضرات یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں صرف 4 باتیں ایسی ہیں جو ناممکن ہیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں جو کبھی نہیں ہو سکتی، وہ خلاف عقل ہیں۔ باقی ان 4 چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔
وہ کیا 4 باتیں ہیں؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آئے، اس لیے کہ یہ منطقیوں کی باتیں ہیں، فلسفیوں کی باتیں ہیں۔ منطقی اور فلسفیوں کی باتیں بھی بہت سارے لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، لیکن لوگ ان کو مانتے ہیں۔ سائنسدانوں کی بہت سی باتیں لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود مانتے ہیں۔ آپ بتاؤ مجھے کہ آپ کو یہ کون سا سمجھ میں آ جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو جو یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہے اتنی سی چپ کے اندر موبائل کی ہزار چیزیں بھری ہوئی۔ کتنی ہوتی ہے بھائی چپ؟ 1 انچ کے برابر بھی، اور اس کی جو یہ ہوتی ہے یعنی ضخامت، وہ تو دیکھیے کتنی پتلی سی ہوتی ہے۔ اتنی پتلی چپ کے اندر آپ پتہ نہیں کیا کیا بھر کے رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کتابیں بھر دو، اس کے اندر ویڈیوز بھر دو، اس کے اندر آپ جو کچھ مواد چاہے بھر دو، اتنا سارا مواد۔ اسی طرح کمپیوٹر کو لے لیجئے، یہ آپ کا جو ہے لیپ ٹاپ لے لیجئے، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہارڈ ڈسک، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بھر کے رکھا جاتا ہے، کتنے سافٹ ویئر اس کے اندر بھر کے رکھے جاتے ہیں، کتنی کتابیں اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے پاس بھی موجود ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، لاکھوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اگر ان لاکھوں کتابوں کو کتابی شکل کے اندر رکھنا چاہیں تو یہ پورے کا پورا حال ناکام ہو جائے گا، ناکافی ہو جائے گا۔ یعنی اتنے بڑے حال کے اندر وہ کتابیں نہیں آ سکتی، لیکن میں تو اسے ہاتھ میں لیے پھرتا رہتا ہوں۔ کیا عقل میں آ رہا ہے؟ ہر آدمی کی عقل میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی عقل میں آ رہا ہو، جو سائنس پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، اس کے علوم کو پڑھتے ہیں، اس کی تحقیق کو پڑھتے ہیں، ان کی عقل میں آتا ہوگا، وہ آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن وہ سمجھانے بھی بیٹھیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھئی اتنی سی چپ کے اندر اتنا سارا کہاں سے آ گیا، اور اتنی سی ہارڈ ڈسک کے اندر اتنی لاکھوں کتابیں کہاں سے سنبھال گئی۔ لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ ہونے والی چیز ہی تھی، انہونی چیز نہ تھی۔ اللہ نے کسی زمانے میں اسے پیدا نہیں کیا تھا، بعد میں اللہ نے اس کو وجود عطا کر دیا، اب دنیا کے اندر یہ جاری و ساری ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کمپیوٹر میرے دماغ میں نہیں آتا، اسے کہیں گے کہ جی ہاں آپ کا دماغ بہت چھوٹا ہے اس لیے نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے مجھے موبائل سمجھ میں نہیں آتا، واقعی نہیں سمجھ میں آتا۔ بہت سے لوگ کہ وہ موبائل کو نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی اتنی سی چیز کے اندر دنیا ساری کیسے بھر دی گئی ہے۔ یہاں آپ بیٹھو، انٹرنیٹ کا سلسلہ ہے، یہاں بیٹھ کر آپ امریکہ کو دیکھ لو، یہاں بیٹھ کر آپ جرمنی کو دیکھ لو، یہاں بیٹھ کر آپ کہیں کی نیوز سن لو۔ کیا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں اگر ایک جگہ کی نیوز دوسری جگہ آنی ہوتی تو مہینے نہیں سال ہو جاتے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے انڈیا والوں کو خبر ہی، بلکہ آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ بہت سال پہلے تو دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ موجود ہے، اور امریکہ والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ایشیا موجود ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ وہاں پر اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کر رکھے، وہاں پر اتنا بڑا سلسلہ موجود ہے، اور یہاں پر اتنی بڑی آبادی موجود، لیکن ادھر کی ایشیا کی آبادی کو امریکہ کے وجود کی خبر تک نہ تھی۔ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ دنیا کے اندر کوئی امریکہ نام کا ملک موجود ہے۔ اتفاق سے پتہ چل گیا ایک واقعے کی وجہ سے جس کو لوگ جانتے ہیں۔ تو بھائیوں، ایسا حال تھا کہ اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود وہاں کی کوئی خبر یہاں نہیں پہنچ پاتی تھی، لیکن آج تو حال یہ ہے کہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ بات پہنچا سکتے ہیں۔
امریکہ میں اب کیا ہو رہا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے پورے ملکوں میں اس کی خبر چلی جا رہی ہے، سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے منٹوں کے اندر یہاں پتہ چل جا رہا ہے۔ کیا یہ پہلے ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اگر آپ لوگوں کو یہ بتاتے تو لوگ کہتے کہ بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہتے؟ اس سے کہ عقل چھوٹی تھی۔ یہیں سے یہ سمجھ لیجیے جو لوگ اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں تو ان کے بارے میں کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، وہ چھوٹی عقل والے ہیں۔ انبیاء بہت بڑی عقل والے ہیں، علماء بہت بڑی عقل والے ہیں، مشائخ بہت بڑی عقل والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ یہاں سے آسمانوں تک نبی کو لے جائے ناممکن نہیں ہے، آسمانوں کے اندر لے جائے ناممکن نہیں ہے، جنت و دوزخ دکھائے ناممکن نہیں ہے، یہ سب ممکن ہے۔ اسی طرح آگ نہ جلائے یہ ممکن ہے، اور اگر نہ جلانے والی چیز کسی کو جلا ڈالے اللہ کے حکم سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام چھری چلائے اور وہ چھری نہ کاٹے اسماعیل کو، ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر بغیر چھری چلائے کسی کا گلا اللہ کاٹ دینا چاہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی عقل بڑی ہے، چھوٹی عقل والے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ہماری عقل میں نہیں آتا۔ ہم ان کو کہتے ہیں بھائی تمہاری عقل چھوٹی ہے اس لیے نہیں آتا، جیسے کہ بعض آج بھی بہت سارے لوگوں کو موبائل نہیں سمجھ میں آتا، اور ایروپلین نہیں سمجھ میں آتی، ہیلی کاپٹر نہیں سمجھ میں آتا، اور یہ آپ کا لیپ ٹاپ نہیں سمجھ میں آتا، اس طرح کی بہت ساری سائنسی ایجادات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو انکار نہیں کر سکتے اس لیے مانتے ہیں۔ اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کی عقل بہت بڑی ہوتی ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فلاسفہ اور منطقی لوگ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ناممکن ہیں باقی سب ممکن ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک چیز جو ناممکن ہے وہ ہے تسلسل۔ تسلسل کے معنی ہے ایک چیز مسلسل چلی جائے، کہیں نہ ٹھہرے، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں بات ٹھہرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم سے سوال ہوا کہ آپ کیسا پیدا ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ سے۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ماں باپ کیسا پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ سے۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کیسا پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ماں باپ سے۔ پھر پوچھا گیا وہ؟ آپ کہتے ہیں ان کے ماں باپ سے۔ پھر آپ نے پوچھا وہ؟ آپ نے کہا ان کے ماں باپ سے۔ چلتے 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 آپ پہنچ گئے آدم تک۔ کہاں تک؟ آدم تک۔ ان کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں گاڑی اٹک جائے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام کے ماں باپ سے پیدا ہوئے، یہاں آپ کو کہنا پڑے گا بس اللہ نے پیدا کیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اگر آپ کہیں آدم ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئے، پھر وہ کہے وہ کس سے؟ آپ نے کہا ان کے ماں باپ سے۔ وہ کس سے؟ ان کے ماں باپ سے۔ وہ کس سے؟ ان کے ماں باپ سے۔ ارے کہیں تو گاڑی کھڑے گی، اور یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ وہ جو پہلے انسان تھے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ یہ گاڑی کو ٹھہرے بغیر چلائیں، منطقی کہتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں گاڑی کو ٹھہرا کرے کہنا پڑے گا اللہ نے پیدا کیا۔ چنانچہ اس میں ہم کہیں گے چلتے چلتے کہ فلاں کو پیدا کی، فلاں کیسا پیدا ہوئے؟ آدم سے پیدا ہوئے۔ حابیل قابل کیسا پیدا ہوئے؟ آدم اور حوا سے پیدا ہوئے۔ آدم کیسا پیدا ہوئے؟ بس جناب اللہ نے پیدا کر دیا، پیدا ہوئے، ان کے کوئی ماں باپ نہیں۔ یہ ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ناممکن کہلاتی ہے، خلاف عقل ہوتی ہے، وہ ہے دوڑ۔ اس کا نام کیا ہے؟ دوڑ۔
یاد رکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا۔ آج تو سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز ہے دور۔ دور کیا ہے؟ دور کا معنی ہوتا ہے یہ چیز کا پیدا ہونا اس پر موقوف ہو، اس کا پیدا ہونا اس پر موقوف ہو۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ چیز کیسا پیدا ہوئی، آپ نے کہا اس سے پیدا ہوئی۔ ارے وہ کیسا پیدا ہوئی، آپ نے کہا اس سے پیدا ہوئی۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی ایک مثال جو عام مثال ہے وہ یہ ہے مرغی اور انڈا۔ مرغی کیسا پیدا ہوئی؟ آپ نے کہا انڈے سے۔ انڈا کیسا پیدا ہوا؟ آپ نے کہا مرغی سے۔ ارے بھائی کہیں نہ کہیں تو بات ٹھہرے گی، آپ کو کہنا پڑے گا ایک پہلے ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے۔ اب تو ایسا نظر آئے گا آپ کو انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، لیکن جب پیچھے جائیں گے تو کہیں کہنا پڑے گا اللہ نے سب سے پہلے مرغی کو پیدا کیا، یا یہ کہنا پڑے گا اللہ نے سب سے پہلے انڈے کو پیدا کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری کر دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کہہ کر کہیں نہیں انڈے سے مرغی پیدا ہوئی، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، تو پھر تو یہ ناممکن ہے۔ اس کا نتیجہ تو نکلے گا کوئی بھی نہیں پیدا ہوا۔ اس سے کہ جب مرغی سے انڈا بنتا ہے، مرغی سے انڈا بنتا ہے اور انڈے سے مرغی، تو پھر نہ وہ پیدا ہوا نہ وہ پیدا ہوا۔ خلاصہ ہوا کہ مرغی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، لہذا آپ کو کہنا پڑے گا کہ ایک نہ ایک کوئی پہلے پیدا ہوا۔ اس کو کہتے دور، یہ بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تیسری چیز اجتماع ضدین، دو ضدوں کا، دو اپوزٹ چیزوں کا ایک چیز میں ایک وقت میں جمع ہو جانا، اجتماع ضدین۔ ضد کہتے ہیں اپوزٹ دو چیزیں، مثلا رات اور دن۔ دن کے اپوزٹ کون ہے؟ رات۔ رات کے اپوزٹ کون ہے؟ دن۔ یہ دونوں کے دونوں ایک وقت میں ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی، یا رات ہوگی تو دن نہ ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں۔ یہ دونوں کا اجتماع ہو جائے ایسا ناممکن ہے۔ جیسے یہ ناممکن ہے کہ کالا اور گورا جمع ہو جائے۔ ایک صاحب کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ کالے ہیں کہ گورے؟ آپ نے کہا گورے اور کالے۔ لوگ ہنسیں گے اور کہیں گے بھائی گورے بھی کالے بھی کیا مطلب ہے؟ گورے بھی اور کالے بھی، ایسا تو ہو نہیں سکتا، گورے ہوں گے یا کالے۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ مرد ہے کہ عورت؟ آپ نے کہا مرد بھی عورت بھی۔ ارے مرد ہے تو عورت نہیں، عورت ہے تو مرد نہیں۔ مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ تھا مخنث۔ کیا تھا؟ مخنث۔ مخنث معلوم ہے؟ اس کو عام زبان میں کہتے ہیں ہجڑا۔ مخنث آیا اور آ کر پوچھنے لگا، چھیڑنے کے لیے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو، حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں نا، مجھے ذرا اس بات کا جواب دیجئے کہ دنیا میں عورتیں کتنی ہیں اور مرد کتنے ہیں؟ حالانکہ امام ابو حنیفہ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو فقہ کے امام تھے، قرآن و حدیث کے علوم بیان کرنے کے لیے، لیکن بعض لوگ چھیڑخانی کرنے ایسے سوالات علماء سے بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں نا، اس لیے آپ بتائیے ستارے کتنے ہیں؟ ارے بھائی ستارے کتنے ہیں نہیں ہیں، عالم سے کیا تعلق؟ اسی طرح اس نے آ کر یہ سوال کیا اور وہ تھا مخنث، اور پوچھنے لگا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو بتائیے کہ دنیا میں مرد کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں؟ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ اسے جانتے تھے کہ مخنث ہے، تو وہ 2-4 منٹ خاموش رہے۔ اس کے بعد میں کہا دونوں کا حساب تو لگا لیا ہوں،
مرد کتنے اور عورتیں کتنی، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ تجھے کس میں شمار کروں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تجھے کس میں شمار کروں، مرد میں شمار کروں کہ عورتوں میں شمار کروں؟ تجھے مرد میں شمار کروں تو ایک شمارہ ادھر بڑھ جائے گا، ادھر شمار کروں تو عورتوں کا شمارہ بڑھ جائے گا، بیچارہ جو ہے منہ دبا کے چلا گیا۔ تو بہرحال یہ تو لطیفہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ایک ہی آدمی مرد بھی ہو عورت بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کالا ہو گورا ہو نہیں ہو سکتا، ایک ہی وقت دن بھی ہو رات بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اجتماع ضدین ہے، یہ ناممکن۔ اور چوتھی چیز ہے ارتفاع نقیضین، یعنی دونوں ضدوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، نہ رات ہو نہ دن۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی اب دن ہے یا رات؟ آپ نے کہا نہیں، دن بھی نہیں رات بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یا تو رات ہے یا دن ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے پر بھائیوں، جس طرح دو ضد جمع نہیں ہو سکتے، دونوں ضدیں ختم ہو جائیں اور کوئی بھی باقی نہ رہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں فلاسفہ اور منطقی لوگ کہ دنیا میں یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ سائنس کے اور جو ہے فلسفیوں کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو دین اگر ہم کو بتا رہا ہے کہ نبی آسمانوں پر گئے تھے، یہ ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں چار چیزوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہ جلایا تو اس میں چار باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، ایسا ہونا ممکن ہے۔ اس لیے تمام کے تمام معجزات جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ثابت ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو کر کے دکھایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا دین غیر معقول نہیں ہے بلکہ انتہائی معقول ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ یہ مسئلہ تو بدیہیات میں سے تھا، لیکن افسوس کی بات کالجوں کی تعلیم نے، سائنس پڑھنے والوں کی اس منہج تعلیم نے دماغوں کو بگاڑ دیا، اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے پر دوسرے علوم اور فنون پڑھتے ہیں، کالجوں کی فضاؤں میں پلتے اور پلتے وہ پھولتے ہیں، وہاں پر ان کا دماغ ایسا تیار ہو جاتا ہے کہ بہت ہی واضح ترین باتیں بھی ان کی عقل سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کئی لوگوں کے بارے میں ایسی خبریں مل رہی ہیں، آج مسلمان گھرانے کا بچہ، مسلمان گھرانے کی بچی کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، فلاں اور فلاں جگہ پر یہ لوگ جاتے اور پڑھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس پر بحث کرتے ہیں کہاں ہے اللہ، دکھاؤ اللہ کہاں ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے آج، بدیہیات کا انکار۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کے بے شمار دلائل ہیں، خود ہمارا وجود ہمارے بنانے والے کی دلیل ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین کے خزانے، یہ آسمانوں کے خزانے، یہ ہوائیں، یہ روشنیاں، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ غلے، یہ اناج، یہ سمندر، یہ روشنیاں، یہ ساری کے ساری چیزیں تو اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں، اور ایک ایک چیز بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ چونٹی اللہ کے وجود کی دلیل ہے، مچھر اللہ کے وجود کی دلیل ہے، ہاتھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے، انسان اللہ کے وجود کی دلیل ہے، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اس لیے اس عالم کو عالم کہتے ہیں، عالم کے معنی ہیں اپنے خالق کو جاننے کا آلہ۔
اس کو دیکھ کر اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ زمین کو دیکھو پتہ چلتا ہے زمین کا بنانے والا ہے، آسمان کو دیکھو پتہ چلتا ہے کہ آسمان کا بنانے والا موجود ہے، ان ساری مخلوقات کو دیکھو اللہ کے وجود کی ان کے اندر دلیلیں ایک نہیں ہزاروں ہزار دلیلیں موجود ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا خود بخود کوئی چیز ہو جا رہی ہے؟ آپ کا گھر آپ نے چاہا کہ میرا گھر ہونا چاہیے، خود بخود گھر آ کے بن گیا ہو۔ یہ لوگ پڑھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور بہت کچھ یہ اور وہ، لیکن اس کے باوجود عقل گھٹتی چلی جاتی ہے، علم بڑھتا چلا جاتا ہے، عقل گھٹتی چلی جاتی ہے، اور موٹی موٹی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ سوال کرتے کہاں ہے اللہ؟ ارے کہاں ہے اللہ؟ یہ دیکھو ساری دنیا بتا رہی ہے، تمہارا وجود بتا رہا ہے، تمہاری باڈی بتا رہی ہے، تمہارے اندر کی چیزیں بتا رہی ہے، تمہاری آنکھ بتا رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے جس نے تمہاری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، تمہارے کان بتا رہے ہیں کہ کوئی ہے ان کانوں کا بنانے والا جو کانوں کے اندر قوت سماعت رکھنے والا ہے، اور بنایا تو بھی کیا بہترین بنایا، کیسے انداز سے بنایا، کتنا پیارا بنایا، کس قدر معقول بنایا، کیسی ہماری ضروریات کا لحاظ فرمایا۔ کیا یہ الٹپ ہو جانے والی مخلوق؟ ذرا انسان اپنے جسم کے اوپر غور کر لے۔ میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں اگر خود بخود ہو جاتا انسان تو کسی کی آنکھ سامنے ہوتی، کسی کی پیچھے ہوتی، کسی کی دائیں ہوتی، کسی کی بائیں ہوتی، ناک کسی کی نیچے لگ جاتی، کسی کے اوپر ہو جاتی۔ یوں ہی اگنا ہے نا، یوں ہی اگنے والی چیز تو کیسے بھی اگ جائے، لیکن یوں ہی اگنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو بنانے والے نے بہترین انداز سے بنایا۔ بہت کچھ اس کے اندر ہماری ضروریات کا، سہولیات کا لحاظ رکھ کے بنایا۔ دیکھو اللہ نے ہمارے چہرے کو بنایا، آنکھ سامنے ہے، ناک سامنے ہے، منہ سامنے ہے، دائیں بائیں کان لگا دیے ہیں، دماغ اوپر رکھ دیا ہے، چلنے کے لیے پیر نیچے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم کو الٹا کر دیا جاتا تو کیسا لگتا؟ اگر پیر اوپر ہوتے اور ہم جو ہے سر سے چلا کرتے تو کیسا لگتا؟ سوچ کے دیکھ لو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بہترین انداز سے بنایا۔ اور پھر یہ بھی غور کیجئے کہ یہ جسم بنایا تو اس کا ہر عضو اپنی جگہ پر فٹ ہے۔ آنکھ سامنے ہے، اگر آنکھ پیچھے ہوتی تو آپ کو چلنے میں کتنی دشواری ہوتی۔ آپ کو جاننا ہے ایسا، آنکھیں ہیں پیچھے، کیسا چل سکتا تھا آدمی؟ کھانا کھانا ہے، اللہ نے منہ سامنے بنایا، اگر منہ کو پیچھے رکھ دیا جاتا تو آپ کو کھانے کے لیے نوالا بنا کر پیچھے یوں کھانا پڑتا، کیسا اچھا لگتا؟ کس قدر تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی۔ اور یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت میں ایک ضرورت یہ پڑتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کھانے کے لیے آنے والی یہ چیز کیا ہے۔ بریانی آئی ہے یا کوئی میٹھا آیا ہے یا کوئی اور چیز آئی ہے، روٹی ہے، چاول ہے، دال ہے یا اور کوئی چیز ہے، کس قسم کا کھانا آیا وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی آنکھیں آپ کو بتاتی ہے میرے سامنے فلاں قسم کی ڈش آئی۔ پھر دوسری چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سڑا ہوا ہو کھانا، بریانی ہو 4 دن پہلے کی اور اس کے اندر بدبو آ رہی ہو۔ تو اس کے لیے اللہ نے آپ کو ناک دے دی کہ سامنے لے جاتے ہی ناک بتا دیتی ہے کہ بھئی کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر بدبو آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی کھانا تو کھانے کے قابل نہیں ہے، اس میں تو بدبو آ رہی ہے، ہٹاؤ سامنے سے۔ تو پہلے آنکھوں نے کام کیا، پھر اس کے بعد آپ کی ناک نے کام کیا،
اور جب آپ کی ناک نے آپ کو اجازت دے دی، پہلے تو آنکھیں اجازت دیتی ہے کہ یہ کھانا آپ کے لیے بہترین کھانا ہے، پلاؤ ہے، قورمہ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر اس کے بعد ناک اجازت دیتی ہے ہاں خوشبودار ہے، کھانے کے قابل ہے، لیکن ایک بات اور باقی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا منہ میں رکھ کے دیکھا جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نہ کھانے کے قابل ہو، مرچ زیادہ ہو گئی ہو، نمک زیادہ ہو گیا ہو، یا اور کوئی اس کے اندر فرق پڑ گیا ہو۔ اس لیے آپ منہ میں رکھ کر دیتے، جیبھ بتا دیتی ہے کہ کھانا کیسا ہے۔ جب تینوں اوکے کر دیتے ہیں آپ کو اور آپ کو NOC دے دیتے ہیں، آنکھ بھی NOC دے دیتی ہے کہ کھانا ٹھیک ہے، ناک بھی NOC دے دیتی ہے کہ کھانا ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی زبان بھی NOC دے دیتی ہے، تو آپ اب مزے لے لے کر ہنیا مریا کھاتے رہتے، بڑی خوشی خوشی کے ساتھ بڑا مزہ لے لے کر آپ اس کو کھا لیتے ہیں، اور پھر بھائیو اندر جاتا ہے وہ کھانا۔ اندر کا سسٹم اللہ نے کیسا بنایا، کھانا اندر گیا، اور پہلے تو آپ کو منہ کے اندر اللہ نے چبانے کے لیے 22 دانت عطا کیے، 32 دانت عطا کیے۔ یہ 32 دانت اس کو چباتے ہیں اور اس کو نرم کرتے ہیں، کھانے کے قابل بناتے ہیں، اور جو تھوک آپ کی زبان میں ہوتا ہے وہ بہت قیمتی قسم کا ہے، وہ تھوک آپ کے کھانے میں ملتا ہے تو ہاضمے میں کام آتا ہے، اگر وہ تھوک نہ ہو آپ کھانا کھا بھی نہیں سکتے اور کھانا ہضم بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب منہ میں رکھ کر چباتے ہیں تو چباتے چباتے وہ اندر کا لعاب اس کے اندر مکس ہوتا ہے، مکس ہونے کے بعد جب آپ وہ کھاتے ہیں وہ اندر جاتا ہے اور ہضم ہوتا ہے، اور جہاں جہاں جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ کھانے کے اندر سے کچھ اجزاء آپ کے آنکھ کو تقویت دیتے ہیں، اس کے کچھ اجزاء آپ کے کان کو تقویت دیتے ہیں، اس کے کچھ اجزاء آپ کی باڈی کو تقویت دیتے ہیں، اس کے کچھ اجزاء آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، اس کے بعض اجزاء آپ کے خون کے اندر مکس ہوتے ہیں اور اس کے اندر کی کمیوں کو دور کرتے ہیں۔ اس طریقے پر کھانے میں اللہ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان اس کو کھاتا ہے باڈی میں جا کر وہ ہضم ہو کر پورے بدن میں پھیل جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اجزاء وہ بھی ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے مناسب اور ہماری باڈی کے لیے موافق نہیں ہوتے، اللہ اسے پھر جو ہے باہر نکال دیتے ہیں، پاخانے کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ دیکھ رہے کیا سسٹم ہے، جو ضرورت وہ لگ گیا باڈی میں، جو غیر ضروری اجزاء اس کو نکال ڈالا باہر، خود بخود نکل جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اگر وہ اندر رہ جائے تو مصیبت ہے، وہ اگر باہر نہ نکلے تو پریشانی ہے۔ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا۔ اب میں ان بے وقوفوں سے پوچھتا ہوں، یہ سب کچھ جو باڈی اور اس کے اندر کی یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ عجیب و غریب حیرت انگیز نظام اللہ نے رکھا ہے، کیا یہ خود بخود بن گیا؟ اور پوچھتے ہو کہ کہاں ہے خدا؟ تم خود خدا کے وجود کی دلیل ہو، تمہاری ہر چیز خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ بہرحال بھائیو، ایک بات یہ تھی، میں اس ٹاپک پر اور بھی آگے گفتگو کرنے والا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کے اوپر بحث کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط بنائے، ہمارے ایمانوں کے اندر جنا پیدا فرمائے، شکوک و شبہات جو پھیلائے جا رہے ہیں اور پڑھ پڑھ کے لوگ بے وقوف بنتے جا رہے ہیں، اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔